جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایگو کے بارے میں۔ میں ایک بک پڑھ رہا تھا، ایگو از یور اینیمی، اور یہ بہت اہم میسج تھا جیسا کہ اس ٹائٹل میں دیا گیا۔ ایگو کو اگر ہم اردو میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں میں۔ ہم نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اس بندے کو اس کی میں مار گئی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو انا، غرور، تکبر، ان ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑوانا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی برداشت کو بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ بات دیکھنا ہے کہ ایگو کو آپ نے ایک بالکل سائیڈ پہ کرنا ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگو جو ہے دیٹ از دیئر اینیمی۔ اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میری جو میں ہے یا تکبر ہے یا جو انا ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے یا کم از کم منیمائز کرنا ہے، اور میں نے اپنی برداشت کے لیول کو بڑھانا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان جتنا کامیاب ہوتا ہے اس کی برداشت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی برداشت کو بڑھاتے جائیں گے، لائک آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک سمندر ہیں، اور سمندر میں کوئی بھی چیز پھینک دے، چاہے وہ ایک پورا پہاڑ پھینک دے اس کے اندر، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز پھینک دی جائے، تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، واپس نہیں پھینکتا۔ تو آپ کو اپنے اندر ایک سمندر بنانا پڑے گا، تب آپ کامیابی کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز جو ہوتے ہیں یہ آپ کا کریکٹر بلڈ کرتے ہیں، آپ کو دوسرے انسانوں سے مختلف بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ دانہ جو ہوتا ہے یا بیج جو ہوتا ہے، یہ مٹی کے اندر مل کر گل اور گلزار بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر دانہ ٹیبل کے اوپر پڑا رہے گا، یہاں پہ ہم رکھ دیں گے تو وہ کبھی بھی پودا نہیں بن سکتا، کبھی اس کو پھول نہیں لگ سکتے، کبھی اس کو پھل نہیں لگ سکتا۔ لیکن اگر اسی بیج کو ہم مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے، جب وہ پریشر میں جاتا ہے، تو وہ بیج کیا ہوتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، اور پودا پھر آگے جا کے اس پودے کے اوپر پھل اور پھول لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا نشو و نما ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کے بڑے ٹارگٹس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی پرابلمس فیس کرنا پڑیں گی۔ اگر آپ کے چھوٹے ٹارگٹس ہیں تو آپ کو چھوٹی پرابلمس فیس کرنا پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ کے کوئی بھی ٹارگٹس نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم، یعنی اس لیول کا پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ جنرل پرابلمس تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، وہ سارے فیس کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ سونا جو ہے وہ جب آگ میں تپتا ہے تو آگ میں تپنے کے بعد وہ کندن بنتا ہے۔ کندن کہتے ہیں 100% خالص سونے کو۔ تو سونے کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ملاوٹ ہوتی ہے کچھ مختلف دھاتوں کی۔ تو جب وہ آگ میں جلتا ہے، پگھلتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ کندن بنتا ہے، وہ جو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرا جو ہے اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہیرا بہت زیادہ پریشر کے اندر جب کوئی بھی پتھر آتا ہے تو وہ میلٹ ہوتا ہے، تو جب وہ انتہائی زیادہ پریشر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی ہائیسٹ ڈینسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو تب ہیرا بنتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے سونا آگ میں جلنے کے بعد کندن بنا، جس طرح سے ہیرا انتہائی زیادہ پریشر میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہیرا بنا، اور جس طرح سے بیج جو ہے مٹی کے اندر اندھیرے میں جانے کے بعد وہ پودا بنتا ہے، پھل اور پھول لگتے ہیں اس کے اوپر، اسی طرح سے ان تینوں کی زندگیوں میں، یعنی کہ ان تینوں معاملات میں آپ نے دیکھا کہ پریشر بھی آیا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ مشکلات بھی آئیں، لیکن یہ فیس کرتے ہیں اور پھر جا کر ایک ڈیفرنٹ چیز دنیا کے سامنے آتی ہے، یعنی سونا ہے یا ہیرا ہے یا پھر اسی طرح سے پھل اور پھول ہیں۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ڈیوٹی دینی ہے، اگر آپ سے بڑا کام لینا ہے، تو آپ کی زندگی میں مشکلات بھی زیادہ آتی ہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو ہم بہت جلد ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں،
ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی برداشت کو بڑھائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی برداشت سے زیادہ مشکل نہیں دیتا، اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جو فیلیئرز ہیں وہ بھی آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں، جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ کی ٹریننگ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں فیلیئرز آ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں پھر فیل ہوتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں پھر فیل ہوتے ہیں، تو ہر فیلیئر سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی کام بار بار کریں، اور اس میں کس وجہ سے فیلیئر آ رہا ہے وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں، اور اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، اس ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس ریزن کو ختم کریں، تو ایک دو تین چار پانچویں دفعہ ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہوں، لیکن اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی کامیاب ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا فیلئر از ٹیچنگ یو، فیلئر آپ کا استاد ہے، غلطی آپ کا استاد ہے۔ جب آپ غلط کرتے ہو اور اس غلطی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، تو ہر غلطی آپ کو سکھاتی ہے، تو جب آپ سیکھتے جائیں گے تو ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ غلطی کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہر غلطی سے سیکھنا چاہیے، لیکن ایک ہی غلطی بار بار نہیں کرنی چاہیے، ہر دفعہ ڈیفرنٹ غلطی کرنی چاہیے، اور اگر ڈیفرنٹ غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، تو اس طرح سے آپ پالش ہوتے جائیں گے، زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو اپنے اندر سے یہ اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگو جو ہے، جو آپ کی ہرٹ ہوتی ہے، اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود پسندی اور سیلف ریسپیکٹ کا جو ایشو ہے اس کو تھوڑا سا مینج کرنا ہے۔ آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں، اور خود پسندی سے نکل کر دوسرے انسانوں کو بھی پسند کرنا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عزت ہے، ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہرٹ ہو جاتی ہے یا آپ کی بےعزتی ہو جاتی ہے، تو اتنے نازک نہ بنیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں انہیں اپنی کھال موٹی کرنا پڑتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنا لیتے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ نہیں بناتے، اپنی خود پسندی کا مسئلہ نہیں بناتے، وہ کلیکٹیو میئرز لیتے ہیں اور بڑا سوچتے ہیں۔ تو اپنی ذات سے اٹھ کر جب آپ سوچیں گے آگے کا، بڑا سوچیں گے، تو آپ ایک کامیاب شخص بنیں گے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آج سے ہرٹ ہونا چھوڑ دینا ہے، اتنی آسانی سے، اتنا چھوٹا یا اتنا کم دل یا کم ظرف اپنے آپ کو نہ بنائیں کہ میں ہر بات سے آپ ہرٹ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ اپنی ایگو کو اپنا اینیمی نہیں بنانا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دوں گا کہ ایک سٹوری ہے کہ ایک اندھیری رات کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، اور وہ سانپ جو ہے نا ایک لوہے کے، ایک ہوتا ہے نا کہ وہ گھاس بھوس اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح سے ایک فنگرز ٹائپ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، گاؤں میں اکثر استعمال ہوتی ہیں، وہ اندھیرے میں ان فنگرز سے ٹکرا جاتا ہے، تو وہ اس کے چاروں طرف نا اس طرح سے گھیرا ڈال لیتا ہے، اور زور سے اس کو دباتا ہے کہ اس سے کیوں ٹکرایا، تو وہ ساری فنگرز جو ہوتی ہیں وہ سٹیل کی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے گھس جاتی ہیں، اور سانپ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ صبح جو آتا ہے کسان، وہ آ کے دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا سانپ جو ہے وہ اس لوہے کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ پھنسا ہوا اور مرا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے تو نہیں مارا، لیکن اس سانپ کو اس کی ایگو نے مارا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سے انسان اپنی ایگو میں آ کر اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں، خود کو ہی سب سے زیادہ ہرٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھو گے کہ بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے ہیومن ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ایموشنل پیپل، اور بہت سے ویسٹرن لوگ جو ہیں ہمیں ایموشنل فول کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ایگو بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے، اور انا اور تکبر میں اور میں آ کر ہم اپنے ہی ذات، اپنے ہی ملک اور اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم خود کا نقصان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی قوم کا، اور ایٹ دی اینڈ اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ سوچنا شروع کرنا ہے دو کام۔ ایک تو آپ نے ایگو جو ہے اس کو اپنے اندر بلڈ اپ نہیں ہونے دینا، اگر ہے تو اس کو منیمائز کریں۔ دوسرا، آپ نے اپنی ٹریننگ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو جیتنے نہیں دینا۔ اپنا غصہ جو ہے، یعنی اینگر جو ہے،
اس کے آگے ڈی لگا دیں تو یہ ڈینجر بن جاتا ہے۔ تو اس غصے کو نا آپ نے پالنا نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوٹا بنانا ہے، اور آپ نے، کیونکہ آپ کا غصہ جو ہے اینگر، وہ آپ کے لیے ڈینجر بن سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ایگو کو گرو نہیں ہونے دینا، اور دوسرا اینگر کو گرو نہیں ہونے دینا۔ آپ نے پرورش اگر کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ برداشت کی کرنی ہے، پیشنس کی کرنی ہے۔ اپنے اندر پیشنس ڈیولپ کریں، برداشت ڈیولپ کریں، تو آپ کی برداشت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ کر آپ کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو مسکرا کے جواب دے سکیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ فزیکل فائٹنگ آپ کریں، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ہرٹ کرنا ہے، یا کسی کو آپ نے جواب دینا ہے یا رسپانس دینا ہے، تو دیر آر تھاؤزنڈز آف میتھڈس کہ آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے۔ فزیکل فائٹنگ جو ہوتا ہے یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے، تو ہم لوگ سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں فزیکل فائٹ کو۔ تو آپ ایک تو یہ کریں کہ اپنے اندر پیشنس ڈیولپ کریں، اپنے اندر اسکل کو بڑھائیں، اپنی ایگو جو ہے اس کو چھوٹا کریں، اور انا اور تکبر کو بھی اپنے اندر سے ختم کریں، تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا، اور آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں، ان کو برا نہ سمجھیں۔ فیلیئرز آتے ہیں، ان کو برا نہ سمجھیں۔ مشکلات کو فیس کرنا سیکھیں، اور ہر فیلیئر سے آپ سیکھیں کہ یہ فیلیئر کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھائے گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر باد مخالف یعنی کہ مخالف طرف سے ہوا نہیں آئے گی تو عقاب کبھی بھی اونچا نہیں اڑ سکتا۔ تو ہوا ہو ہی نہ جیسے بالکل، تو عقاب اڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر بہت تیز ہوگی تو عقاب اتنا ہی زیادہ اونچا اڑ سکتا ہے، بہت زیادہ ہائٹ پہ جا سکتا ہے۔ تو مخالف تیز ہوائیں جتنی ہوں گی اتنا ہی آپ اونچا اڑ سکو گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال آ گئی کہ ایک انسان تھا، وہ کنویں کے اندر گر گیا، تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اب اس انسان نے کیا کیا کہ انہی پتھروں سے سیڑھی بنا کر وہ کنویں سے باہر آ گیا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات تھی، اگر وہ اسے پتھر مار رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں تھا یا تو وہ ان پتھروں کے نیچے دب جاتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ جو لوگ اسے پتھر مار رہے تھے انہی پتھروں کو اکٹھا کر کے وہ اس کی سیڑھی بنا کر کنویں سے باہر آ گیا۔ اب اس نے شکر ادا کیا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور پتھر نہ مارتے تو میں شاید کنویں سے کبھی باہر ہی نہ آ پاتا۔ تو جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، آپ کے خلاف پلاننگز کر رہے ہوں، اور آپ کو ڈس ہارٹ کر رہے ہوں، تو آپ نے تب بھی اپنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ کر پائیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایگو کو اپنا اینیمی نہیں بنائیں گے، اور آپ اپنی برداشت کو بڑھاتے جائیں گے تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کمنٹ کریے گا نیکسٹ کس ٹاپک پہ ہم بات کریں۔ بہت شکریہ۔